السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں جواد الرحمن کے چینل پہ آپ کو روحانیت کے سفر، معرفت کے سفر میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور میرے ایک نیکی کے سفر میں میرے ساتھ قدم قدم چلیں اور اس سفر کو کامیاب بنائیں. تو میں آپ سے اس دن ذکر کر رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا آغاز تو ہو ہی چکا تھا، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ پہلے سے بت پرستی پہ تھے، ان کے دور میں بھی تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ تو نیک لوگوں میں سے تھے. جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو، اور ان کا نام بھی رکھ لو. پھر تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کی عبادات وغیرہ شروع ہو گئی، مجسمے بھی بنائے گئے. علم تو اٹھ ہی چکا تھا، بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو چکی تھی. اور ابن عباس سے روایت ہے کہ قوم نوح والے بت پرست عرب میں پھیل گئے تھے. اور حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ جو تھے، ان میں سے بہت سے متقین تھے اور نیک تھے، اور ان کی اتباع کرنے والوں نے پھر بعد میں ان کی تصویریں بنا لی اپنے پاس اور ان کی پوجا شروع کر دی. اس طرح ہمارا عبادت کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ہم بت پرستی بھی کریں گے، اور ان کی یاد بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی. تو یہ سوچ کے انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی. پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والا کے پاس لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی. تو ابلیس کے کہنے پر ان لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی. تو حضرت عمر بن زبیر فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ود ان میں سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا. تو ود کی پوجا کی ابتدا بھی کی گئی. تو اور سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت شروع کی گئی. پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا، لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے. تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑتے اور وہاں پر گریہ ازاری شروع کر دی جاتی. جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تم اس شخص پر اتنی آہوزاری کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں بھی رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی. تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے. جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں تو وہ دیوانہ وار فرشتہ ہوا. تو پھر ان سے کہا کہ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی، اس طرح تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ سکو گے. تو انہوں نے کہا ہاں. اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ایک دو مورتیاں بنا دی. اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی. اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی. تو سب سے پہلے اللہ کے سوا بت کی پرستش کی گئی. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا. اس گرجا کا نام ماریا تھا. تو اس کی خوبصورتی کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اس میں سے تو بہت سی تصویریں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے. تو یہ اللہ کے ہاں ایک مخلوق میں سے بدترین لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت جب ہوئی تو جب زمین میں بہت زیادہ فساد پھیل گیا تھا، ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکے.
تو پہلا رسول جو تھا تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجے۔ تو جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے آدم تو ابو البشر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی و غم نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت آدم فرمائیں کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا، نہ آئے گا، اتنا غضبناک ہوگا۔ تو اس نے مجھے ایک درخت سے روکا اور میں نافرمانی کر بیٹھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو نوح کی طرف جاؤ تو لوگ نوح کے پاس آ کر کہیں گے اے نوح، تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام ابداً شکوراً، شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ سے مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ تو حضرت نوح فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا۔ مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو محبوس فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی بت مورتی طاغوت و شیطان کی عبادت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد دوسرے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس کی اولاد کو باقی چھوڑ ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ حضرت نوح کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا، اور ابراہیم خود حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے نبی اور رسول حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کو دعوت توحید دینے کا حکم ہوا۔ سورہ نحل میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدائی کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئے۔ اور سورہ زخرف میں بھی فرمایا اے محمد، جو ہم نے اپنے پیغمبر تجھ سے پہلے بھیجے ان سے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے تو ان کی عبادت کی جائے؟ اس طرح سورہ انبیاء میں بھی ارشاد فرمایا گیا جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی گئی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنی برادری کے لوگوں سے کہا اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں برے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ اور سورہ ہود میں بھی فرمایا خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں عذاب دردناک کا خوف ہے۔ اور فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تجھے صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ تو حضرت نوح نے فرمایا میں نے ان کو مختلف طریقوں سے دعوت دی، میں نے ان کو دن اور رات پوشیدہ اور ظاہر اور ترغیب و ترتیب کی طرف اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنی گمراہی بتوں کی پوجا پاٹ میں اڑے رہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کی اور ان پر ایمان والوں کی توہین و تذلیل کرتے رہے، سنسار و جلاوطن کی دھمکیاں دیتے رہے، اور آپ کی قوم کے وڈیروں نے کہا ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ تو گمراہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ صحیح طریقے پر ہوں، اور رب عالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہے جن سے تم بے خبر ہو۔ تو اللہ کا رسول اسی شان والا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ اور خیر خواہ اور اللہ کی معرفت میں مثالی شان کا مالک ہوتا ہے۔ تو میں حصہ سوم میں آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی رائے کا ضرور، اپنی آراء کا کامنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسی لگتی ہیں، اور اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرے اس نیکی کے سفر میں میرے ساتھ قدم قدم شامل رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔